مہینوں سے ہے سارے خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر، اور سیگمنٹ ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل مفتی محمد سہیل رضا امجدی کے ساتھ۔ اگر کوئی لائیو ٹیلی فون کال باقی ہو تو ہم ایک دو لے لیں گے، لیکن فی الحال جوابات کافی جمع ہو چکے ہیں سوالات۔ میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا جوابات کی طرف آ جائیں۔ جی حضرت۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا کہ قرآن سفارش کرتا ہے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن روز قیامت باقاعدہ ایک صورت میں آئے گا اور آ کر جو ہے وہ جو پڑھتا ہوگا نا، جو اس کی تلاوت کرتا ہوگا، تو اس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جا کر سفارش کروائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش اس کے حق میں قبول بھی فرمائے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ موبائل پر اگر پڑھتے ہیں تو کیا پھر بھی قرآن سفارش کرے گا؟ جی ہاں بالکل، اگر موبائل پر بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہی تو قرآن کی صورت ہے نا۔ ہاں، یہ غلط بات ہے کہ موبائل قرآن کی جگہ نہیں ہے، لیکن اس میں جو ایپ ہوتی ہے جب آپ کھولتے ہیں، اس کو آن کرتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے سامنے قرآن شریف لکھا ہوا آ جاتا ہے، تو اس کو پڑھنے کا ثواب بھی انشاءاللہ ملے گا، اور روز قیامت انشاءاللہ قرآن کی سفارش کا حق اسے بھی ہوگا انشاءاللہ۔ پھر ایک سوال یہ ہوا کہ فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو کب پڑھیں؟ دیکھیں، فجر کی سنتیں اگر رہ جاتی ہیں، مثال کے طور پر آپ اٹھے، اتنا وقت نہیں کہ آپ سنت پڑھیں، آپ نے فرائض پڑھ لی، اب رہ گئیں۔ اب اس میں یہ کہ آپ اس وقت فرائض کے بعد وہ سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ جب فجر کا وقت مکمل ہو جائے گا تو فجر کا وقت مکمل ہونے کے بعد 20 منٹ آپ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ طلوع آفتاب کا وقت ہے، اس کے بعد آپ قضا پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کی جو فجر کی سنت رہ چکی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ پوچھا کہ جو ہے وہ یعنی بہن نے پوچھا کہ ہم علماء کے لیے قبلہ کا لفظ کہا جاتا ہے، جیسے آپ بھی کہتے ہیں احترام کی وجہ سے۔ قبلہ یہ ہوتا ہے کہ توجہ کا مرکز، صحیح، توجہ کا مرکز، قبلہ توجہ کا مرکز۔ آپ جب کسی عالم دین کو قبلہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو یہ باور کراتے ہیں کہ آپ کوئی عام نہیں ہیں، آپ میری توجہات کا مرکز ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو اسی طریقے سے کسی کو بھی قبلہ کہا جائے تو وہ ایک طریقے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ توجہ کا مرکز ہوا کرتا ہے، اس لیے کہتے ہیں۔ قبلے کو بھی قبلہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری جہاد کا مرکز ہے، ہماری توجہات کا مرکز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہاں پر یہ بات ذہن میں نہ آئے کہ بھئی خانہ کعبہ کو بھی قبلہ کہا جاتا ہے اور بندے کو بھی قبلہ کہا جاتا ہے، تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ توجہ کا مرکز، یعنی آپ کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ میرے لیے بہت کچھ ہیں، اور میری ساری توجہات اس وقت آپ کی طرف ہیں، اور میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، یا میں آپ کو عزت احترام دے رہا ہوں۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ کلی اگر زیادہ کرنی پڑ جائے تو روزے پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ کلی کرے، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن غرارہ نہ کیا جائے، اور اس طریقے سے آپ نے غرارہ کیا کہ وہ پانی حلق میں خدا نخواستہ چلا گیا تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا، تو لہٰذا آپ کلی کریں اور غرارہ نہ کریں، کلی کریں، اور اتنا زیادہ کہ بعض اوقات اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے، کلی بار بار کریں تو اس میں احتیاط کریں، نہ کریں، تھوڑی برداشت کر لیں، ثواب ملے گا۔ لیکن بہرحال وضو میں اگر آپ نے کئی مرتبہ بھی کلی کر لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ بہن نے کہا کہ شادی سے پہلے جس کو پسند کرتی تھی، اب شادی ہو چکی ہے تو وہ ذہن سے وہ باتیں نہیں نکل رہی، یا وہ شخص نہیں نکل رہا۔ میری بہن تھوڑا سا خیال کریں کہ اب آپ کسی کی امانت ہیں، اور آپ کو اگر کوئی شخصیت پسند تھی جس سے آپ وہ تو آپ اپنے ماں باپ کو بتاتی ہیں، شادی اسی سے کرتی ہیں، بالکل شادی کیوں دوسری جگہ کی۔ دوسرا یہ کہ اب جس جگہ آپ کی شادی ہو چکی ہے تو اس سے امانت داری کا تصور یہی ہے، وفاداری کا تصور یہ ہے کہ آپ دل سے ان کی ہو جائیں جن کی آپ بیوی ہیں۔ اور اب اگر آپ کے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں، دیکھیں کبھی خیالات آ جاتے ہیں، پکڑ نہیں ہوتی، لیکن اگر خدا نخواستہ کچھ ارادہ یا کوئی ایسی چیز، تو یاد رکھیں کہ آپ سخت گناہ گار ہوں گی، اور امانتوں میں خیانت کی مرتکب ہوں گی اور بے وفائی کی مرتکب ہوں گی، تو لہٰذا اس طرح نہ کیجیے۔ اس کے بعد ایک سوال اور آیا کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، الٹی جتنی بھی آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
बशर्ते कि जानबूझ कर ना कीजिए। जानबूझ कर की है तो मुंह भर कर आए तो टूट जाता है, लेकिन अगर बग़ैर इख्तियार के हुई है, चाहे जितनी भी हो, उससे रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ता। बहन ने कहा कि भाई फौत हो गए, ये रोज़ाना ना बहुत तब्दील करके जो है ना वो एक ही मसला पूछती हैं। तो अब शायद वो सुनती नहीं है, बाद में जब हम जवाब देते हैं तो सुनती नहीं है। भाई ने कहा कि भाई फौत हो गया, उसकी बेटियां हैं, तो जायदाद में उसके भाई को हिस्सा मिले। कल उन्होंने पूछा था उसके भाई के बेटा शोर कर रहा है, आज कह रही कि उनके भाई को हिस्सा मिलेगा या नहीं। तो बात ये कि अगर कोई शख्स फौत हुआ है, उसकी सिर्फ बेटियां हैं, ठीक है, उसकी सिर्फ बेटियां हैं, तो अब जायदाद उसके भाई को मिलेगी या नहीं मिलेगी, जायदाद में से हिस्सा। याद रखें कि अब एक बेटी हो तो जो जायदाद होती है उसमें से निस्फ हिस्सा बेटी का होता है। दो या दो से ज़्यादा बेटियां हैं तो 2/3 बेटियों का होगा। फिर अगर माँ बाप हैं तो उनका भी हिस्सा होगा, और उस मैयत के बहन भाई हैं तो उनको भी हिस्सा मिलेगा। भाई को हिस्सा बहनों से डबल मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो उस सूरत में मिलेगा जब बेटियां हैं, और अगर बेटा हो तो फिर भाई को हिस्सा नहीं मिलेगा। है कि फर्ज की पहली रकत में सूरह काफिरून और सूरह में सूरह इखलास पढ़ सकते हैं, दूसरी में फर्ज की पहली रकत में सूरह काफिरून और दूसरी रकत में सूरह इखलास। सूरह इखलास। और दूसरा, नफली सदका देते वक्त दिल में क्या नियत करनी चाहिए? नफली सदका देते वक्त दिल में क्या नियत करनी चाहिए। एक कॉलर और हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि क्या ये खून मरीज को रोजेदार दे सकता है क्या? या चेक करवा सकता क्या है? चीज? क्या मरीज को? क्या खून मरीज खून, को? खून जी अपना। ठीक जी, है, जी। बिल्कुल ठीक है, रोजे के इंशाल्लाह। साथ। जी ठीक रोजे है, के साथ। ठीक है। चलें जी मुफ्ती साहब, ठीक है, क्या बात की तरफ आ जाए। अच्छा जी, आ जाते हैं इंशाल्लाह। अब एक सवाल ये हुआ कि औलाद नहीं है, बहन भाई हैं और शोहर है, तो विरासत फिर किसको जाएगी? देखें, अब यहाँ पर ये बात मैं अर्ज़ करूँगा कि औलाद नहीं, और ऐसे जिनकी औलाद ना हो, कोई भी ना हो, तो आम तौर पर उनको कलाला कहते हैं। ठीक है। तो अब ऐसे शख्स का इंतकाल हो जाए तो फिर ज़ाहिर है कि अगर शोहर हैं तो उसमें से फिर शौहर का इंतकाल हो जाए तो फिर उसमें बीवी को भी हिस्सा मिलेगा, उनके जो है वो वालिदैन को भी हिस्सा मिलेगा, उनके जो बहन भाई हैं उनको भी हिस्सा दिया जाएगा। और ज़ाहिर है कि जो आम तौर पर बहन भाई होते हैं फिर उसमें ये तनासुब होता है कि बहनों को सिंगल होता है और भाइयों के लिए डबल होता है। और फिर इसमें ये भी है कि एक सवाल और पूछा कि जो है वो माँ की जायदाद में बेटे का हिस्सा डबल होगा या सिंगल होगा। तो देखें, माँ की जायदाद में लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फरमाया कि मुज़क्कर के लिए मुअन्नस से डबल है। तो माँ का हिस्सा हो या बाप की जायदाद हो, जब बहन भाई हैं यानी उनकी औलाद है तो बहनों को जितना मिलेगा भाइयों को उससे डबल मिलेगा। मैं इसकी मिसाल आपको यूँ दूँ कि देखें, मिसाल के तौर पर ₹1,00,000 है और 2 बहनें हैं और 1 भाई है, ठीक है। अब ₹1,00,000 उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? वो इस तरह होगी कि सारी जो कर्ज वगैरह हो वो सारी चीज़ें हटाने के बाद अब सिर्फ बहन भाइयों को रह गया है। तो अब किस तरह देना होगा कि 2 बहनें हैं, 1 भाई है, तो ₹1,00,000 है मिसाल के तौर पर। तो अब 1 भाई है तो इसका क्या होगा कि डबल होगा। 2 बहनें तो 2 हिस्से, यानी कुल माल को 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। अच्छा, समझ गए? ये 2 हिस्से ₹1,00,000 को भाई के, 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। 2 हिस्से भाई को 50,000 आ गए, 25-25 हज़ार रुपये 2 बहनों को आ गए। इस तरीके से बिल्कुल ठीक है मुफ्ती। इसके बाद ये सवाल हुआ कि ज़ोहर की जो 2 सुन्नतें थी तो दूसरी में बैठी और फिर खड़ी हो गई, और फिर कुछ देर खड़े होने के बाद फिर दोबारा बैठ गई और सजदा सव नहीं किया। तो बहरहाल ये कि सजदा सव करना चाहिए था, अब बाद में नमाज आप लौटा लीजिएगा, ये लौटानी होगी आपको। फिर इसके बाद और ये भी याद रहे कि सुन्नत जब तक जो है वो आपने अदा नहीं की वो सुन्नत है, जब आपने अदा करना शुरू कर दी तो वो वाजिब हो जाती है। वाजिब हो अब खुदा न खासा किसी वजह से उसमें ख़राबी या कोई टूट गई या आप उसमें कोई वाजिब छूट गया तो आपको वाजिबुल इयादा करनी होगी। फिर इसके बाद उन्होंने सवाल किया कि इनकी बहू पाक नहीं रहती,
تو یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ صفائی نصف ایمان حدیث پاک میں ہے. بالکل صحیح. اور پاکی سب کچھ ہے سلمان بھائی. پاکی نہیں ہے پاک نہیں ہے تو انسان بیکار. تو مطلب ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے گن نہیں آتی. میں تو یہ حیران ہوں. انہوں نے یہاں تک بتایا کہ وہ مطلب کسی حوالے سے ہی پاک نہیں ہوتی. تو بہرحال میں ایک بات عرض کروں گا کہ ویسے بھی پاک رہنا چاہیے, اور خاص طور پر کوئی جنبی ہو جائے یا جو انہوں نے بتایا اس طریقے سے ہو, تو یاد رہے کہ کوئی اگر شرعی عذر نہیں, کوئی معاملہ نہیں, خواہ لیٹ کرنا کہ میں بعد میں پاک ہو جاؤں گا یا پاک ہو جاؤں گی. جتنی دیر تک جنبی گھر میں ہوتا ہے یا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے. اللہ اکبر. سوچ لیں کہ آپ بلکہ فرشتوں کو بگا رہی ہیں. آپ تو یہ کہیں کہ باوضو رہنا چاہیے, پاک اپنی جگہ وضو سے رہنا چاہیے. باوضو تو نور اللہ نور ہے نا. سبحان اللہ. ہر وقت فرشتے اس کے لیے نیکی لکھتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, جو وضو سے رہتا لیکن ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم پاک تو رہیں. باوضو خدا نہ خواستہ نہیں رہتے تو کم از کم پاک تو رہیں کہ گھر میں رحمت کے فرشتے تو موجود ہوں. آپ خود رحمت والے فرشتوں کو بھگائیں گی, پھر کہیں کہ گھر میں بے برکتی ہے, خدا نہ خواستہ یہ ہے وہ ہے. ہم خود بے برکتیاں خریدتے ہیں, ہم خود بے برکتیاں خود گھر میں لانے کی کوشش کرتے. تو لہٰذا اس میں بہت آپ خیال کریں, اور ہر ایک کو پاکی ناپاکی کا خیال رکھنا چاہیے, اور پاک زندگی اختیار کرنی چاہیے. اور خاص طور پر جب جنب ہو جائے, حدث اکبر ہو جائے, تو وہ فوراً پاک رہنے کی کوشش کریں, فوراً نہانے کی کوشش کریں, تاکہ خدا نہ خواستہ مطلب حالت جم میں اگر ہیں تو رحمت کے فرشتے بھی نہیں آ رہے, اور خدا نہ خواستہ اس میں اگر موت واقع ہو گئی تو ہم کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دیں گے. صحیح بات. بالکل. اسی لیے پاک ہونا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ زندگی پسند فرمائی ہے, ناپاک زندگی پسند نہیں فرمائی ہے. بالکل صحیح. اور صفائی ستھرائی کو اپنے پسند فرمایا. بے شک. سبحان. اچھا جی, لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کوئی صحیح حدیث, بالکل صحیح احادیث ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک, اس کو سنیے گا سلمان بھائی, اور میں تمام جتنے سننے والے دیکھنے والے ہیں میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ جو حدیث پاک ہے کہ فرمایا کہ ہر روز 10 لاکھ جہنمی جہنم سے آزاد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب لیلۃ الجائزہ آتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس مزدور کی کیا مزدوری, کہ جس نے پورا مہینہ مزدوری کی ہو, تو فرشتے کرتے مولا ان کو تو پورا انعام ملنا چاہیے. سبحان اللہ. لیلۃ الجائزہ انعام کی رات, پوری مزدوری ملنی چاہیے. واہ واہ. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں گواہ رہنا میں نے ان سب کی بخشش فرما. سبحان اللہ. تو لیلۃ الجائزہ وہ ہے کہ پورے مہینے میں 10 لاکھ, پھر جمعۃ المبارک کی شب میں ہر لمحے 10 لاکھ. ذرا اندازہ لگائیے کہ کتنے گناہ گاروں کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے نا. تو اب یوں سمجھ لیں کہ پورا مہینہ جتنے گناہ گاروں کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے, حدیث پاک کے مطابق لیلۃ الجائزہ میں سارے مہینے کی مقدار ان تمام گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے. سبحان اللہ. جتنی تعداد ہو چکی ہے اتنی تعداد پورے مہینے کی تعداد کے برابر اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد فرماتا ہے, بلکہ تمام روزے داروں کو آزاد فرما دیتا ہے. تو اس لیے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. اور صحیح حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں عرفہ کی رات بھی آتی ہے, اس میں عید الفطر عید الاضحیٰ کی رات بھی آتی ہے, اور اس میں یہ لیلۃ الجائزہ بھی آتی ہے, نصف شعبان المعظم کی رات بھی آتی ہے. فرمایا کہ جنہوں نے ان راتوں میں قیام کیا, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن جلا بخشے گا جس دن اوروں کے دل مردہ ہوں گے. اللہ اکبر. تو اس میں ایک رات یہ بھی ہے لیلۃ الجائزہ. تو اس میں خاص طور پر ہمیں عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک بندہ ہے 40,000 کما رہا ہے, 4 بچے ہیں, اور پھر اس کا بھائی مرحوم جو جس کا انتقال ہو گیا, اس کی بیوہ بھی ہے, اس کے 7 نابالغ بچے ہیں. میری بہن 40,000 سے ہوتا کیا ہے؟ کہ میں تو کہتا ہوں کہ اوروں کو بھی کہیں کہ ان کے ساتھ جو تعاون ہو سکتا ہے وہ کریں. ظاہر ہے کہ ان کے اوپر اپنی فیملی کا بوجھ بھی ہے, اور اپنے بھائی کا جو مرحوم بھائی ہیں تو وہ ان کا ظاہر ہے کہ سارا ذمہ داری اٹھا رہے ہیں. 7 بچے ان کے ہیں, تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے بالکل آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں. 40,000 میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ کہ وہ سادات نہ ہوں, بس اتنا دیکھ لیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہن نے کہا ہم دونوں نابینا ہیں, تو میں پڑھتی ہوں سورہ یاسین وغیرہ,
तलफ़ुज़ सही नहीं है, डर लगता है, तो आप तलफ़ुज़ सही करने की कोशिश करें, डरे नहीं, मेरा रब बड़ा करीम है। जिस तरह आपसे बंद पड़े आप पढ़ते रहें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप पर करम फरमाएगा। लेकिन ये कि सीखें, जो गलती है उसको दूर करने की कोशिश करें। भाई ने कहा वालिद साहब बीमार हैं तो ऑपरेशन हुआ, तो अब डॉक्टर ने उनको रोज़ा रखने से मना किया। अब उनकी जगह मैं रख लूँ। देखिए रोज़ा जो है ना, ये ऐसी इबादत नहीं कि आप उनकी जगह रख लें, नमाज ऐसी इबादत नहीं कि आप उनकी जगह नमाज़ें पढ़ लें। तो लिहाजा अब अगर वो बीमार हैं तो रोज़े छोड़ने की रुख्सत है, शरई तौर पर बीमार है यानी शरई उज़्र पाया जा रहा है तो रोज़ा ना रखने की रुख्सत है। लेकिन बाद में सही होंगे तो सारे रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी, यानी फर्स्ट शवाल, 10, 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा, ये 5 दिनों के अलावा उनको क़ज़ा करनी होगी। और इन केस अगर ऐसे बीमार हैं कि बिल्कुल सही होने की कोई उम्मीद नहीं है और बिल्कुल साहिब फिराश बन चुके हैं, तो फिर हर रोज़े के बदले में उनका फ़िदिया देना होगा, 300 रुपये हर रोज़े के बदले में देना होगा। और फिर ये बात याद रहे कि आप उनकी जगह नहीं रख सकते। फिर एक सवाल ये हुआ कि फ़र्ज़ की पहली रकत पे सूरह काफिरून और दूसरे में सूरह इखलास पढ़ ली तो हो जाएगा, बिल्कुल नमाज हो जाएगी, कोई मसला नहीं है इसमें। एक सवाल ये हुआ कि नफली सदका देते वक्त क्या नियत हो, आपका बस सिर्फ अल्लाह की राह में इखलास के साथ सदक़े की नियत हो कि अल्लाह मैं तेरी बारगाह में दे रहा हूँ। जितना इखलास के साथ नियत होगी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उतना कबूल फरमाएगा, 700 गुना तक, बल्कि फरमाया कि वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, 1400 गुना तक भी मैं अजर अता फरमाता हूँ। तुम्हारी नीयत पर डिपेंड करता है। आखिरी सवाल ये है कि रोज़े में खून देना, रोज़े में खून देने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर खून बह जाए तो वज़ू टूट जाएगा। और रोज़े में अगर खून देने से कमज़ोरी होती है तो फिर बेहतर ये कि इफ्तार के बाद खून दे दें। रोज़े में अगर खून देने से कमज़ोरी होती तो फिर फ़ुक़हा ने फरमाया है कि कमज़ोरी के ऐसा ना हो कि कमज़ोरी उस पर गालिब आ जाए और उसे प्यास और बहुत शिद्दत से भूख महसूस हो, तो फिर बेहतर ये है कि वो इफ्तार के बाद दे दे, वरना देने से, खून देने से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, सवालात के जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह विद इन द पीरियड मुकम्मल हुए। और एक छोटा सा वक्फ़ा, और वक्फ़े के बाद मेरा आपका पसंदीदा सेगमेंट प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, राज दुलारे बच्चों के साथ, चांद और तारे। है सारे महीनों से, है सारे महीनों से निराला शान रमज़ान।